ناول نیم منحوس کہلائی دلہن، ریٹن بائی ایس فیران، ایپیسوڈ 5۔ چوہدری شفقت نے بڑے وقار سے کہا، ٹھیک ہے، کل سے تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ زرمان جیسے ہی دادا جان کے کمرے سے باہر نکلا، ارحام نے دوڑ کر اس سے محبت سے گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو بھائی جان۔ زرمان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اس نے ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شکریہ، یہ خوشی صرف میری نہیں، ہم سب کی ہے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی محبت آپ کو مل رہی ہے۔ رضمان بھی دل سے مسکرایا اور بڑے عقیدت کے ساتھ بولا، اللہ پاک کا شکر ہے جو مجھے میری محبت سے نواز رہا ہے۔ جب سب باہر جانے لگے تو چوہدری اللہ دتا نے تیمور اور شفقت کو آواز دی، بیٹو، تم دونوں ذرا میرے پاس بیٹھو۔ دونوں نے خاموشی سے کرسی سنبھال لی۔ چوہدری صاحب نے تیمور کے چہرے پر نظر ڈال لی اور بڑے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا جان، کیا بات ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہے۔ کیا یہ راز اپنے بابا جان سے بھی نہیں بانٹ سکتے؟ تیمور نے ایک لمحہ سوچا، پھر جھجکتے ہوئے کہا، بابا جان، کچھ نہیں، بس آج کل مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں، ایسے خواب جیسے میں اپنی فیملی سے بہت بہت دور جا رہا ہوں۔ وہ ذرا رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، کل رات سریا نے بہت تکلیف والا خواب دیکھا۔ خواب میں حویلی میں ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی اور روشنی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ خواب دیکھتے ہوئے ہی سریا اتنی شدت سے رونے لگی کہ دل دہل جائے۔ جب میں نے اسے جگایا تو وہ تکلیف سے بیزار اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دل اور روح دونوں پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، جیسے کوئی پریشانی میرا راستہ دیکھ رہی ہو۔ اسی لیے بابا جان، میں اپنی زندگی میں روشنی کا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ بیٹا تیمور، پریشان مت ہو، یہ شیطان کی طرف سے برے خواب ہوتے ہیں، ان کو ذہن سے نکال دو۔ جو کام خیر سے ہو جائے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر چوہدری اللہ دتا نے کہا، کل سے شادی کی تیاریاں شروع کرو اور اپنی خوشی میں پورے گاؤں کو شامل کرنا۔ ابو جان، ایسا ہی ہوگا۔ روشنی آج اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکون سے پینٹنگ کر رہی تھی۔ اکثر جب پینٹنگ کا دل چاہتا تو وہ کئی دنوں تک لگاتار پینٹنگ کرتی رہتی۔ جب سے وہ گڑیا سے ملی تھی، اس کی تصویر سامنے رکھ کر اس نے کئی پینٹنگز بنائی۔ ہر بار اس کی تصویر دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا اور وہ اپنے رنگ اور برش سے اس کے حسن کو کینوس پر اتارتی۔ روشنی کو اس کی شادی کے بارے میں بتانے کے لیے رابعہ بیگم اور سریا بیگم اس کے روم میں آئی۔ وہیں وہ دونوں بیٹھی اور بات کرنے لگی۔ روشنی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آج دونوں کس طرح اس کے کمرے میں آ گئی ہیں، جیسے چاندنی خود اتر آئی ہو۔ امی جان، آپ مجھے بلا لیتی،
میں آ جاتی آپ کے پاس۔ سریا بیگم نے روشنی کو پیار سے دیکھا اور پھر بولی کہ ہم آپ کو شادی کا بتانے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ یکدم خوش ہو گئی اور بولی، کس کی شادی ہے؟ میں تو ضرور جاؤں گی، شادی تو اپنے ہی گھر میں ہے۔ اچھا، آسیہ آپی کی شادی ہے، پھپھو کہہ رہی تھی، اب ان کی شادی کرنی ہے۔ نہیں، شادی تو اپنی حویلی میں ہے۔ اچھا، تو زرمان بائی کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے حیرت سے امی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں مسکرانے لگی اور رابعہ بیگم بولی، ہاں، میرے شہزادے زرمان کی شادی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے یکدم رونے لگی۔ آپ نے لڑکی پسند بھی کر لی ہے، شادی بھی ہونے والی ہے، اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں آپ کو مجھے بھی لڑکی دکھانی چاہیے تھی، جیسے کہ اس کو نہ بتا کر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پھر روتے ہوئے وہ فوراً بولی، اچھا، مجھے اب سمجھ آ گیا کہ زرمان بائی کی پسند سے تو نہیں ہو رہی یہ شادی۔ اچھی طرح سمجھ آیا کہ زرمان بائی کر رہے ہیں لو میرج۔ اس سے پہلے کہ سریا بیگم کچھ کہتی، رابعہ بیگم مسکراتے ہوئے انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً اٹھی اور بولی، میں زرمان بائی سے جا کر پوچھتی ہوں۔ یہ کہتے ہی دل میں ہلکی سی بے چینی اور تجسس کی لہر دوڑ گئی، آنکھوں میں سوال کی چمک اور ہونٹوں پر انکہے لفظوں کی امید چھائی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی، دل کی دھڑکن تیز اور آنکھوں میں تجسس کی چمک لیے زرمان کے کمرے کی طرف نیچے بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں امید اور بے چینی کا عجیب سا ملا جلا احساس دوڑ رہا تھا، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ زرمان اپنے کمرے کے بستر پر لیٹے ہوئے مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری شادی کا سن کر روشنی کا کیا رد عمل ہوگا، وہ خوش ہوگی یا کیا محسوس کرے گی۔ وہ مسلسل روشنی کے جذبات اور احساسات کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہر لمحہ یہی سوال دل میں گردش کر رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور روشنی اندر آئی۔ زرمان فوراً اٹھا اور بیٹھ گیا، دل میں ایک عجیب سا اضطراب اور خوشی کا ملا جلا احساس دوڑ رہا تھا۔ اتنے میں روشنی غصے سے بڑی آواز میں بولی، آپ کی جرأت کیسے ہوئی؟ آپ نے مجھے بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا؟ وہ غصے میں رونے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روشنی غصے میں بولی، میں دادا جان کے پاس جا کر بولوں گی، وہ فوراً آپ کی شادی سے منع کر دیں۔ زرمان دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے فوراً اٹھا، آنکھوں میں ہلکی سی تشویش اور حیرت چھائی ہوئی تھی۔ روشنی کے ہر لفظ نے دل میں ایک دھچکا سا لگا دیا اور وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ روشنی کے قریب آیا، کوشش کی کہ اسے سمجھائے، مگر روشنی کی ناراضگی اور غصے کی شدت اس سے رکنے نہ دے رہی تھی۔ وہ روشنی کے قریب آیا، نرمی سے زرمان نے روشنی کا ہاتھ تھاما اور بولا، روشنی، بس ایک لمحہ رک جاؤ، سب کچھ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ میری شادی کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں ہوگا۔ روشنی کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو ابھی بھی موجود تھے، مگر زرمان کی باتوں میں مٹھاس
اور اعتماد محسوس ہوا۔ اچھا، پھر اگر شادی کا فیصلہ میرے بغیر نہیں ہوگا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ بات کے اتنے ہی سچے ہیں تو شادی سے انکار کر دیجیے۔ دل میں اضطراب، غصہ اور تھوڑی سی مایوسی گل رہی تھی۔ ہر لفظ میں روشنی کی ناراضگی اور جذبات کی شدت بڑی واضح تھی۔ زرمان دل کی دھڑکن تیز کیے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اسے یقین دلائے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ زرمان نے روشنی کی طرف قدم بڑھائے، اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی اور محبت سے پکڑ لیا اور پھر دھیرے سے بولا، روشنی، میں کیسے اس شادی سے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ شادی میری دل کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں زندہ تو رہوں گا، لیکن میرا دل اندر سے مر جائے گا۔ براہ کرم یہ ظلم مت کرو، ایسے نہ کہو، میں اس شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی روشنی نے زرمان کے الفاظ سنے کہ وہ اپنی محبت کے بغیر بالکل نامکمل ہے تو وہ فوراً بولی، اچھا، میں دادا جان کو کچھ نہیں کہتی، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ زرمان نے فوراً جواب دیا، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ روشنی نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو مجھے لڑکی دکھانی ہوگی کہ آپ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے لڑکی پسند آئی تو یہ شادی ہوگی، اور اگر مجھے لڑکی پسند نہ آئی تو آپ کچھ بھی کہیں، میں دادا جان کو جا کر منع کر دوں گی کہ آپ بالکل بھی اس شادی کے لیے رضامندی نہ دیں۔ یہ سنتے ہی زرمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل میں حیرت اور تھوڑی سی خوشی کا عجیب سا ملا جلا احساس دوڑ گیا۔ روشنی کی بات سنتے ہی زرمان نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ روشنی اس کی اور اپنی شادی سے خوش نہیں ہے، اور یہی سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا، اب اچانک سب کچھ واضح ہو گیا۔ روشنی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ زرمان اپنے دل کی بے چینی اور اضطراب کو چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بڑی محبت سے بولا، روشنی، تمہیں لڑکی پسند آئے یا نہ آئے، میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ لڑکی میرے دل کے بہت قریب ہے، اور اس کے بغیر اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنے کا تصور ہی میری سانسوں کو کم کر دیتا ہے۔ پھر زرمان نے آہستہ سے روشنی سے پوچھا، کیا تم چاہو گی کہ میں ایسی زندگی بسر کروں جس میں مجھے سکون کی بجائے صرف اور صرف تکلیف میسر ہو؟ زرمان کی باتیں سن کر روشنی نے آہستہ سے نفی میں اپنا سر ہلایا اور پھر بولی، نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ اچھا، چلیے، آپ اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لیں، لیکن کیا آپ مجھے اتنا بھی حق نہیں دیں گے کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ جیسی بھی ہوگی، میں یہی کہوں گی کہ بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ جس لڑکی سے شادی
کرنے جا رہے ہیں وہ کیسی ہے؟ روشنی کے ہر لفظ میں فطری بے چینی، محبت اور دلچسپی جھلک رہی تھی، اور زرمان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی جاگ اٹھی کہ روشنی اس بات کو سمجھ رہی ہے اور دل سے اس کی پرواہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں پھر نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔